آن لائن فن انکار کورس کلاس نمبر 4۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے انکار کی اخلاقی اور نفسیاتی طاقت کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں یہ جو چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو کسی بات پر انکار نہیں کر سکتے اور اسے نہ نہیں کہہ سکتے، تو یہ نقصان پر مبنی ہماری عادت ہے۔ جب ہم اس عادت کو سیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کسی کو انکار بھی کرنا ہے اور نہ بھی کہنا ہے، تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ جو فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو انکار کرتا ہوں، اگر میں کسی کو نہ کہتا ہوں، تو اس کا نقصان نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہے۔ ان فوائد میں سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اخلاقی طاقت۔ یعنی اس سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو انکار کر دیتے ہیں، جب آپ کسی کو نہ کہہ دیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جو ذات کی سچائی ہے اس کی طاقت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو آپ کی ذات میں سچائی پائی جاتی ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے کسی کے کہنے پر، کسی نے کوئی کام کہا اور آپ اسے انکار نہ کر سکے، آپ نے ہاں کہہ دی، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو آپ اسے نہیں کر پاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جھوٹے ثابت ہوئے نا۔ اس وقت تو آپ نے ہاں کر دی کیونکہ آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے انکار کرنے کا، نہ کہنے کا۔ تو اس عدم صلاحیت کی وجہ سے آپ نے اور میں نے ہاں کر دی، لیکن جب وہ وقت آتا ہے اس کام کو پورا کرنے کا، تو اس موقع پر چونکہ ہم وہ کام پورا نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب آپ انکار کر دیتے ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ میں سچائی ہوتی ہے، گویا کہ یہ ایک ڈیفینسو اس کی لیر اور دیوار ہے، حائط ہے، کہ آپ کی جو سچائی ہے اس کو یہ چیز سیکیور کر دیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے جب آپ کسی کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انکار کرنا ہے، یہ ماقبل کی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے انکار وہاں کرنا ہے کہ جہاں پر غلط چیز ہو، انکار وہاں پر کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کی صحت، آپ کے فیملی ایشوز اور فیملی پرابلمز اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوں، یا اسی طور پر مذہبی اور دینی حوالے سے آپ کے عقیدے پر زد پڑے، آپ کے عمل صالح پر زد پڑے، تو وہاں پر آپ نے انکار کرنا ہے۔ یعنی نیگیٹو وے کی بات کر رہا ہوں، پوزیٹیو کی نہیں، منفی کی بات کر رہا ہوں، مثبت کی نہیں، غلط کی بات کر رہا ہوں، صحیح کی نہیں، باطل کی بات کر رہا ہوں، حق کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب آپ ایسی جگہوں پر انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، بھئی میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، بھائی میں آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سچائی آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے آپ اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ حفاظتی حصار ہے کسی کو انکار کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انکار نہیں کرتے، ہاں کر لیتے ہیں، موقع آنے پر آپ کام نہیں کر سکتے، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، آپ کی سچائی پر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طور پر جب آپ کسی کو انکار کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ نہ کہہ دیتے ہیں، اس سے آپ کے جو اصول ہیں زندگی کے، ان کی پاسداری اگلے بندے پر ظاہر ہوتی ہے، آپ کے اصولوں کی پاسداری اگلے بندے پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص کہ جس نے آپ کو کسی کام کے لیے کہا کہ بھئی میرا یہ کام کر دیں، بھئی آپ میرے ساتھ چلیں، اور آپ کہہ دیتے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، اس سے اگلے بندے پر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے اصولوں کا پابند ہے، یہ اپنے اصولوں پر کاربند ہے، یہ اپنے اصولوں کا پکا ہے۔ اور اگر آپ ہر کسی کے ساتھ، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی، یعنی جس نے باتوں میں لگایا اسی کے ساتھ چل پڑے،
اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ اور وہ سمجھتا ہے بندہ کہ یہ اصولوں کا پابند نہیں ہے، میں اس کو اچھی جگہ پر لے کر گیا تو کہتا آجو چلے، میں اس کو بری جگہ پر لے کر گیا کہتا آجو چلے، میں اس کو ایسی جگہ پر لے کر گیا کہ جس جگہ پر جانے کی وجہ سے اس کے عقیدے پر زد پڑتی تھی، اس نے کوئی انکار نہیں کیا، عمل پر زد پڑتی تھی، کوئی انکار نہیں کیا، اس کا کیریئر تباہ ہوتا تھا، کوئی انکار نہیں کیا، اس کا کریکٹر برا لوگوں کے سامنے آتا تھا، امیج بری آتی تھی، اس نے کوئی انکار نہیں کیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کوئی اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ میرے پیارو، ہمیشہ وہی شخص کامیاب اور کامران ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، جو یہ طے کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ چلنا ہے، حق کے ساتھ بھی آپ چلیں، باطل کے ساتھ بھی آپ چلیں، سچ کے ساتھ بھی آپ چلیں، جھوٹ کے ساتھ بھی آپ چلیں، آپ صحیح راستے پر بھی چلیں، غلط راستے پر بھی چلیں، تو آپ گویا کہ اصولوں کے پابند شخص نہیں ہیں، آپ اپنے اصولوں پر کاربند نہیں ہیں۔ تو اصولوں کی پاسداری ہمارے انکار کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے چلیں، کبھی آپ چلے بھی ہوں گے، کبھی آپ گئے بھی ہوں گے، لیکن جب کسی وقت میں آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ گویا کہ اس بندے کے سامنے آپ کی دو پکچرز آئیں، دو تصویر آئیں، ایک تصویر ہے اقرار والی اور دوسری کیا ہے؟ انکار والی، ایک ہے ہاں والی اور دوسری کیا ہے؟ نہ والی۔ تو جب یہ دو قسم کی پکچرز آپ کی اس بندے کے سامنے آئیں گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اصولوں کا پابند ہے، اس کی زندگی کے کچھ اصول ہیں، یہ زندگی کسی اصول کے مطابق گزار رہا ہے، بنا اصول کے نہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اقرار ہی اقرار، اقرار ہی اقرار، ہاں ہی ہاں، ہاں ہی ہاں پائی جائے گی، انکار اور نہ نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ یہ لائی لگ ہے، اس کو جو جس کام پہ لگا دو وہ اس کام پر لگنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اور ایسے اصول، ایسے اشخاص اپنے اصولوں پر جو سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنے اصولوں پر کاربند نہیں رہتے، یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کو پھر دنیا استعمال کرتی ہے، ایسے لوگوں کو دنیا یوز کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ اور جو لوگ کہ جن میں انکار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا دنیا انہیں استعمال نہیں کر سکتی، دنیا انہیں یوز نہیں کر سکتی۔ ہمارے اندر سب سے بڑا فالٹ یہی ہے کہ جہاں پر ہم استعمال ہو جاتے ہیں کہ ہم زبان سے انکار نہیں کر سکتے۔ یا آپ نے کئی لوگوں کی زبانوں سے جملہ سنا ہوگا کہ میں انکار کتنا کر سکتا سی، مجبوری ہے، میں کدی نہ انہوں نے انکار نہیں کیتا ہے، میں کدی نہ نہیں کیتی ہے۔ یا ہم کہتے ہیں جی میں تو نہ نہیں کر سکتا ہے، میں تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں بھئی، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اپنی ذات کے خود مختار ہیں، آپ اپنی ذات کے خود مالک ہیں، آپ کسی کو انکار کر سکتے ہیں، آپ کسی کو نہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو غلامی کی گویا کہ ایک زنجیر ہو گئی کہ ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم نہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو غلامی کی زنجیر ہے۔ اور مسلمان غلامی کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ سرے منہ اس کا انحراف کر دیتا ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایک مسلمان وہ جیتا ہے حق کی خاطر اور وہ مرتا ہے تو حق کی خاطر، نہ باطل کی خاطر جیتا ہے نہ باطل کی خاطر مرتا ہے، باطل کا انکار کر کے اور حق کا اقرار کر کے جیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم انکار کرتے ہیں تو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ہمارے اصول ہوتے ہیں اس کی پاسداری ہمارے انکار سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہی شخص لوگوں میں عزت پاتا ہے کہ جو اپنے اصولوں کو کسی بھی قیمت پر قربان نہیں ہونے دیتا، جو اپنے اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ اسی طور پر جب ہم کسی کے سامنے نہ کہہ دیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا اعتماد ہوتا ہے، یعنی وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، یا ہماری شخصیت کی ایک پکچر، ایک امیج، ایک تصویر، ایک پیکر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کی بہتری اور حسن اور اعتماد میں ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی اور اس میں بڑھوتری، اس کا گراف اوپر کی طرف جاتا ہے جب ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے اس بات کو سمجھ جاتا ہے
کہ یہ شخص جو بالکل صاف صاف انکار کر رہا ہے، گویا یہ شخص قابل اعتماد ہے. یہ شخص کیا ہے؟ قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی زندگی میں ایک ہی راستہ ہوگا ہاں کا، وہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے، وہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے. اور جس کی زندگی میں دونوں چیزیں پائی جائیں گی، انکار بھی اور اقرار بھی، نہ بھی اور ہاں بھی، تو وہ شخص قابل بھروسہ ہے کہ اگلا بندہ بھروسہ کرے گا کہ جہاں پر اسے نیگیٹو چیز کی طرف بلایا جائے گا یہ انکار کرے گا، اور جہاں اس کو پوزیٹیو چیز کی طرف بلایا جائے گا یہ اقرار کرے گا. یہی تو اگلے بندے کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرتی. اور وہ شخص جو ہر کسی کام میں، یا اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، اور ایک آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ کا فریق، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ چائے پیئیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، میرے ساتھ اٹھے بیٹھیں. اور آپ کا وہ دوست اس کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بھی چلتا پھرتا ہے. بتائیں یہ جو آپ کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، یہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہوگا؟ یہ آپ کے لیے قابل بھروسہ ہوگا؟ کسی بھی صورت نہیں. آپ کبھی بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی آپ کے مخالف کے ساتھ بھی ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں انکار کرنے کی جرت نہیں ہے، اس میں آپ کے دشمن کو نہ کہنے کی ہمت نہیں ہے. تو یہ چیز اگر ہم انکار نہیں کرتے، اس سے ہمارے جو دوسروں کا ہمارے اوپر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دوسروں کی نگاہ میں اپنے آپ کو قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو آپ انکار کرنے کی اور نہ کہنے کی عادت ڈالیے. اس سے آپ کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گی. اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے. دیکھیں ایک شخص ہے، وہ آپ سے ادھار مانگتا ہے، جی منو ادھارے پیسے دے دو، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے. آپ ہر بار انکار کرتے کہ میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا، میں دیتا ہی نہیں ادھار. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی شخصیت اس کے سامنے نکھر کر سامنے آئے گی. ہم سمجھتے ہیں اس سے میری شخصیت مجروح ہو جائے گی، مجروح نہیں ہوگی، نکھر کر سامنے آئے گی. کیسے آئے گی اور کیوں کر آئے گی؟ وہ اس طرح سے آئے گی کہ اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا. صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میری تجارت کا اصول ہے کہ میں کسی کے ساتھ ادھار نہیں کرتا، نہ ادھار پر کوئی چیز لیتا ہوں اور نہ ہی ادھار پہ کوئی چیز دیتا ہوں. یہ میری زندگی کا اصول ہے. اب دیکھیں کوئی شخص ان کے پاس آتا ہوگا، کہتا ہوگا کہ یہ 1 من چیز مجھے آپ ادھار دے دیں، تو عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہوں گے آگے سے؟ لے جا. وہ کہتے ہوں گے نہیں میں نہیں دے سکتا. وہ کہتا منتیں کرتا ہوگا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، میں آپ کو شام تک دے دوں گا، کل تک دے دوں گا. وہ آگے سے کیا کہتے ہوں گے؟ میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ میرا اصول ہے کہ میں ادھار نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. اب یہ جو کام ہے نا انکار کا، کہ آپ نے انکار کر دیا کہ میرا یہ اصول ہے، میں ادھار نہیں دیتا نہ لیتا ہوں، اس سے اگلے بندے کی جو اس کی نظر ہے اس میں آپ کی شخصیت ایک اجلی شخصیت بن کر ظاہر ہوگی. وہ آپ کو سمجھے گا کہ یہ شخص اپنے اصولوں کا پابند ہے، اپنے اصولوں پر کاربند ہے، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا. اور جب آپ کوئی شخص آیا مجھے ادھار دے دو، آپ نے کر دیا انکار. دوسرا شخص آیا مجھے ادھار دے دو، آپ نے کر دیا اقرار. یعنی اس کو آپ انکار کر سکتے تھے، اس کو انکار کر دیا. اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے تھے، اقرار کر دیا، ہاں کر دیا. اس سے کیا ہوگا؟ اس بندے کے سامنے 2 رخ آئیں گے آپ کی شخصیت کے، کہ یہ کیا تعلق ہوا کہ یہ اپنے اصولوں پر کاربند نہیں ہے. مجھے تو کہتا تھا کہ میں اپنے اصولوں کا بڑا پابند ہوں، میں ادھار دیتا نہیں ہوں، مجھے دیا نہیں اور اس کو دے دیا. اس کو کیوں نہیں دیا؟ اس سے کیونکہ انکار کر سکتا تھا. اسے کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی شخصیت، آپ کا امیج، آپ کی پکچر، آپ کی تصویر وہ بالکل دھندلی ہو جائے گی اور نہ دیکھنے کے قابل ہو جائے گی. تو میرے پیارو،
جو آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، پھر اس اصول پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ اور یہ جو چیز ہماری ہاں اصولوں پر سمجھوتے کے حوالے سے آ جاتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے کہ ہم میں بعضوں کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اس بندے کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں بھی فائدہ ہے، ویسے بھی فائدہ ہے، لیکن آپ کا کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت مجروح ہو گئی، آپ نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا، اس کا تو بھلا کر دیا، اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ حالانکہ سر فہرست آپ کے لیے آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی اور۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنی ذات کو اچھا کرنا ہے، اپنی ذات کو ستھرا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ اب قرآن کریم میں اگر دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے نفوس کے تزکیے کا حکم دیا یا لوگوں کے نفوس کے تزکیے کا حکم دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کو سجا لیا، سنوار لیا، قد افلح من زکاہا، وہی شخص کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلی، وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی اپنا نفس، اپنی جان، اپنا آپ، اس کو سجائیں، سنواریں، ستھرا کریں، اجلا کریں، نکھرا کریں، اعلیٰ کریں، بہتر کریں، برتر کریں، اور اسے پاکیزہ بنائیں۔ سیکنڈ پہ دوسروں کی ذات آتی کہ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہم اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے، اصولوں پر کاربند ہونے کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہماری شخصیت لوگوں کے سامنے اجلی بن کر ظاہر ہوگی، اور پھر لوگ ہماری بات پر اعتبار اور اعتماد کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، مارکیٹس میں، دکانداروں میں، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائے اور پھر ان اصولوں پر وہ چلتے ہیں۔ کوئی شخص اصول توڑنے کا کہے بھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے 20 سال ہو گئے، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، تو میں آپ کی بات کو کیسے مان لوں؟ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات اس بندے کے سامنے آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ اتنا قابل بھروسہ، اتنا قابل اعتماد ہے، اتنا اپنے اصولوں پر کاربند ہے، تو وہ شخص پھر اس انسان پر بھروسہ کرتے ہوئے لاکھوں کی اماؤنٹ بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسے پتا ہوتا ہے یہ اصولوں پر کاربند ہے، یہ جہاں پر انکار کرنا تھا اس نے انکار کر دیا، اور اس نے اقرار اور حامی نہیں بھری۔ تو میرے پیارو، آپ اور میں اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ جہاں پر انکار بنتا ہے وہاں پر انکار کرنا اور نہ کہہ دینا، یہ ہماری شخصیت، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق میں حسن کا اور خوبی کا باعث ہے، نہ یہ کہ کسی قسم کی گراوٹ اور ویکنس کا۔ اسی طور پر اگر ہم انکار کی جو نفسیاتی طاقت ہے، یہ تو تھی اخلاقی طاقت، اگر ہم اس کی نفسیاتی طاقت کا اندازہ کریں اور اس کا جائزہ لیں اور اس کا تزکیہ کریں اور اس کا تجزیہ کریں، تو سب سے جو بڑی اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، نفسیاتی طور پر انکار کرنے کی صورت میں ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ذہنی سکون۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھے بیان کے لیے کہتا ہے تو طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ میں سفر نہیں کر سکتا، ٹریولنگ نہیں کر سکتا، اور گاڑیوں میں سفر کرنا یا کسی کے پاس رات گزارنا میری طبیعت میں نہیں ہے، میں خلوت نشی ہوں، تنہائی پسند ہوں، بس اپنے محدود دائرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن لوگ مجھے بلاتے ہیں، ابھی چونکہ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی 10-15 دن، مہینہ لیٹ، تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں، نو ٹینشن، نو پرابلم، پہنچوں گا۔ لیکن کہتا ہے کہ جیسے میں ہاں کہہ کے کال کاٹ دیتا ہوں یا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسلسل میرے ذہن پر وہ ٹینشن سوار ہو جاتی ہے کہ میں نے جانا ہے، اور جیسے جیسے اور جوں وہ وقت آتا ہے میری ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالخصوص جب وہ وقت آ ہی جائے تب تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی من چاہتا ہے کہ میں فون بند کر دوں، کبھی من چاہتا ہے کہ میں اسے انکار کر دوں، کبھی من چاہتا ہے کہ میں فون بند کر دوں، اس کی کال ہی نہ سنوں، اور کبھی من چاہتا ہے کہ میں نے اس موقع پر اسے ہاں کی نہ ہوتی، ہاں کہا نہ ہوتا۔ تو اب یہ جو آپ ذہنی اضطراب کا شکار اتنے عرصے کے لیے ہوگے، 5 دن، 10 دن، مہینے کے لیے، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے، کیونکہ آپ میں انکار کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ہم اپنا ذہنی سکون آپ برباد کر رہے ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ اگر آپ انکار کر دیتے کہ بھئی میں نہیں پہنچ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی آپ
جو بھی عذر ہو وہ آپ بیان کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم وہ جو 10-20 دن آپ نے بے سکونی میں گزارنے ہیں، اور بالخصوص جب عین وقت آ گیا اس وقت آپ کے بے سکونی اور اضطراب اور اضطرار میں اضافہ ہو جانا ہے، آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ اس سے بچ جائیں گے. تو انکار کرنے کا فائدہ نفسیاتی حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ذہنی سکون ہے وہ انسان کو میسر آ جاتا ہے. ہاں، جہاں پر پوسیبل ہو، ممکن ہو، اور آپ کے ذہنی سکون میں کسی قسم کا خلفشار نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا پرابلم اور مسئلہ واقع نہ ہو، تو وہاں پر آپ اقرار کریں، جائیں. لیکن جہاں پر آپ یہ محسوس کریں کہ میرا ذہنی سکون ڈسٹرب ہوگا، تو وہاں پر آپ بین لگا دیں اور کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا. اسی طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2-3 لوگوں سے وعدہ کر لیتے ہیں. اور وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انکار نہیں کر سکتے. اب آپ نے اسی روز کہا کہ جی میں انشاءاللہ زور کے وقت آپ کے پاس پہنچوں گا. اسی دن ایک اور پروگرام ہے، آپ نے کہا جی میں عصر کے وقت آپ کے پاس پہنچوں گا. ایک اور پروگرام ہے، میں عشاء کے وقت آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پروگرامز میں جو لیٹ بندہ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب اگر آپ نے جس کو عصر کا ٹائم دیا ہے اور آپ زور کے پروگرام میں شریک ہو گئے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر آپ لیٹ ہو جائیں. جب لیٹ ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ پہنچ نہیں پائیں گے یا لیٹ پہنچیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی شخصیت مجروح ہوگی، ذہنی سکون بھی آپ کا برباد ہوگا. آپ کو ٹینشن ہوگی کہ یار میں نے ایک دن میں 2 یا 3 پروگرام بھگتانے ہیں، اور پھر بھگتا نہیں پائیں گے. ایک یہ وکری ٹینشن اور دوسرا پھر آگے جا کر ٹینشن. تو گویا کہ ٹینشن پر ٹینشن آپ کو لائق ہو جائے گی، ذہنی سکون آپ کا برباد ہو جائے گا. لیکن ذہنی سکون برباد کیسے ہوا؟ نمبر 1، آپ انکار نہیں کر سکے اس وجہ سے. اور نمبر 2، ذہنی سکون برباد کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ وہ آپ اس کا سبب اور ذریعہ بنے، اس وجہ سے آپ کا ذہنی سکون برباد ہوا. تو ہم انکار کی نفسیاتی طاقت کو سمجھیں. اسی طرح جب ہم انکار کرتے ہیں تو اس سے ہماری عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری جو سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں، جب آپ اور میں نہیں کہتے ہیں، نہ کہتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنی ذات کی قدر کرتے ہیں. ہمارے ٹائم کی قدر ہے، ہماری ذات کی قدر ہے، ہمارے وجود کی قدر ہے، ہماری صحت کی قدر ہے. تو اس سے آپ کی عزت نفس کہ میں کسی کو انکار بھی کر سکتا ہوں، میں کسی کو نہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں ایک خود مختار ہوں، میرا ایک اپنا وجود ہے، میرا ایک اپنا سیٹ اپ ہے. تو اس طرح سے گویا کہ آپ اپنی عزت نفس کو بحال کر لیتے ہیں کسی کو انکار کر کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محلوں میں، گھروں میں، بلکہ ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ جیدی شادی ہوئے ایس منڈے نو کہہ لو بھی جدوں ویکھو نا ایک کام کردا ہے نظر آئے گا. جیدی شادی ہوئے اے دیگاں ٹوندا تے دیگاں چکدا ہے نظر آئے گا. جس کی خوشی غمی ہو جائے یہ ٹینٹ لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں. آپ اگر ہماری سٹیپ بائی سٹیپ کلاسز کو سن رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور ایک ایک کڑی سے کڑی آپ مل کر اس فن کو حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ جہاں پر آپ کی صحت، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا وقت، آپ کی فیملی اور ہر وہ شے جو آپ کی ہے وہ آپ کو سپیس دیتی ہے، جگہ دیتی ہے، وہاں پر آپ کریں. اور جہاں پر جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں، وہاں پر آپ نہ کریں. ہم تو دونوں زاویوں کو لے کر چل رہے ہیں، ہم تو دونوں اینگلز پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہر جگہ پر ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس بیچارے کے پاس انکار کی طاقت نہیں ہوتی اور اس بیچارے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی عزت نفس کو بحال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس انکار کی طاقت نہیں ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو کسی پروگرام میں وہ آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کسی پروگرام میں وہ آپ کو ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ کون ہیں کہ جن میں انکار کرنے کی ہمت اور طاقت ہے. تو یہ جو چیز میرے اور آپ کے اندر اگر پائی جائے، یعنی انکار کرنا، نہ کہنا موقع محل کی مناسبت سے، تو اس سے ہماری عزت نفس بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو بھی پتا ہوگا. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں، تو 2 بھائیوں کے پاس بائک ہے، ایک کے پاس بائک موٹر سائیکل نہیں ہے. اور جس بھائی کے پاس موٹر سائیکل نہیں نا،
وہ ایک خاص بھائی سے موٹر سائیکل جب بھی مانگتا ہے تو اسی سے مانگتا ہے، جو ایک اور بھائی ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس سے موٹر سائیکل نہیں مانگتا۔ اچھا، یہ جو جس سے یہ مانگتا ہے نا موٹر سائیکل، اس بھائی کی خصلت ہے کہ یہ انکار نہیں کرتا، نہ نہیں کہتا، لیکن جب وہ موٹر سائیکل مانگتا ہے تو یہ بیچارہ اندر و اندر کڑتا ہے، اپنی بیوی سے بھی کڑتا ہے، اسے بھی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اس سے نہیں موٹر سائیکل لے سکتے، جب بھی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے مجھے سے مانگتا ہے، جب بھی بائک کی ضرورت ہے مجھے سے مانگتا ہے، اور اس کو چلانا آتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، رول ڈلواتا نہیں ہے، فلاں فلاں، اور آئے روز کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، سانو کوئی کام نہیں ہے گا۔ بلکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بنا پر اتنا ذہنی طور پر کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر ہی چلا جاؤں، یا موٹر سائیکل سیل ہی کر دوں، بائک بیچ ہی دوں۔ یہ جو ساری کی ساری کیفیات ہیں، دیتا بھی ہے چابی، یہ نہیں کہ دیتا نہیں ہے، لیکن سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ دیتا کیوں ہے چابی؟ اس لیے کہ اس میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے، نہ کہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بھائی اسی سے مانگتا ہے موٹر سائیکل بائک، اور دوسرے بھائی سے مانگتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے اور یہ انکار کر نہیں سکتا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو ایویں سمجھتا ہے کہ اس کو میں جس طرح مرضی استعمال کروں، اس کی موٹر سائیکل بائک کو جس طرح مرضی استعمال کروں، اس نے کون سا کچھ کہنا ہے، حتیٰ کہ نقصان کر کے ہے تو یہ بیچارہ کوئی بات نہیں، خیر دفعہ مارو، کی لڑنا ہے گا یا کی کہنا ہے گا، وہ چنگا نہیں لگتا ہے گا بندہ، وہ یہ کہہ کے نقصان کوئی بھی برداشت کر لیتا ہے اور اسے کچھ نہیں کہتا۔ اس سے اب دیکھیں انکار نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا نقصان کیا ہوا کہ وہ جو دوسرا بھائی ہے جس سے وہ موٹر سائیکل مانگ نہیں سکتا، کیونکہ وہ انکار کر دیتا ہے، اسے پتا اسے چلانا نہیں آتا، اسے پتا کہ یہ یعنی بے ہنگم استعمال کرتا ہے، اسے پتا کہ یہ جب چاہے لے جائے گا تو اس طرح میرے کئی کام رک جائیں گے، تو اس کا فائدہ ہو گیا، اس کی موٹر سائیکل بھی بچ گئی، اس کی بائک کی حفاظت بھی ہو گئی، اور اگر اسے کوئی ایمرجنسی تھی تو ایمرجنسی میں موٹر سائیکل اس کے پاس موجود ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اب یہ اسے ایمرجنسی پڑی ہے اور بھائی اس کا موٹر سائیکل لے کے گیا ہوا، کہیں بائک لے کر گیا ہوا ہے، اور اب یہ کہاں جا رہا ہے، کس پہ جا رہا ہے، رکشے پہ جا رہا ہے، یعنی اپنی ذاتی موٹر سائیکل اور بائک ہوتے ہوئے کہاں پر جا رہا ہے، رکشے پہ جا رہا ہے۔ بتائیں یہ عقل مندی ہے، یہ بے وقوفی ہے، اور بے وقوفی آئی کہاں سے؟ انکار نہ کرنے کی وجہ سے، کہ اس میں انکار کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر یہ ایک دو بار تین چار بار، یہ بھی نہیں کہ ہر بار کبھی دے دیا کبھی انکار کر دیا، کبھی دے دیا کبھی انکار کر دیا، اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ عادی نہیں بنے گا، وہ اکثر و بیشتر اپنے کام اپنی طور پر نمٹائے گا، کبھی ضرورت پڑی تو اسے کہہ دے گا کہ بائک دے دو، تو اتنے کی خیر صلی اللہ خیر ہے۔ اچھا، یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک مثال ہے واضح ہمارے معاشرے میں انہیں جانتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے ایک سکیچ آئے مثال کے ذریعے سے اور تجربے کے ذریعے سے کہ معاشرے میں ایسا چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یار وہ بھائی ہے، بھائی کو نہیں موٹر سائیکل دینی تو اور کس کو دینی ہے، تو یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ دوسرا بھائی اسے کیوں نہیں دے رہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی خود اگر کام پڑ گیا آپ کو ایمرجنسی تو پھر آپ رکشے پہ جائیں گے، پھر آپ پیدل جائیں گے۔ تو اچھا، اب یہ جو بھائی لے نہیں رہا، یعنی جس کے پاس بائک ہے نہیں، تو کیا یہ مشورہ دینے والے یا یہ سوچنے والے کہ یہ تو بھائی کو بائک نہ دینے کی بات ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہی موٹیویشن اس بھائی کو دیں کہ بھئی آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے موٹر سائیکل لے لو اپنی۔ دوسرے کی بیساکھیوں پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پاؤں پر چلے، دوسروں کی منتیں ترلے کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی بائک پہ چلے، اور دوسروں کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا جو سیٹ اپ ہے، بندوبست ہے، اس کا اہتمام کرے۔ تو ہم ایک شے کو سوچتے ہیں اور غلط وے میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ اسے ترغیب دیں گے، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں، اللہ کی شان، بات چلتی جاتی ہے، امثلہ اللہ پاک کی ذات ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے کہ میں کمائی کر سکوں، کھا پی سکوں۔ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا یہ ایک پیالہ ہے، چٹائی ہے، اور بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے وہ منگوایا، اور بھرے مجمع میں صحابہ کرام کے سامنے آواز لگائی، بولی لگائی کہ کون اسے خریدے گا؟
ایک صحابی نے کہا جی 1 درہم میں خریدتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریٹ کم ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا جی میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لے۔ 2 درہم لیے اور کلہاڑی بازار سے خریدی، اپنے ہاتھ سے دستہ ڈالا اور ڈال کے اسے دیا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، 1 ہفتے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ملاقات کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو مثال ہے نا، اس کو آپ یہاں پر فٹ کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے بھی کہہ سکتے تھے اسے کھانا کھلا دو گے، وہ پھر شام کو آ جاتا ہے یا رسول اللہ کھانے پینے کے کچھ نہیں، اللہ کے نبی ہمارے چل فلانے کو چلے آپ آج اس کو کھانا کھلا دو، کل پرسوں چوتھ، یہ تو بس لوگوں کے سہارے پر ہو جاتا، اور لوگ کتنی دیر تک اس سے کھانا کھلاتے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ حضور کہیں کہ اس سے بائک لے لو، اس سے موٹر سائیکل لے لو، اس سے لے لو، اس سے لے لو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طریقہ وہ بتایا کہ وہ اپنی بائک خرید کے لے آیا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی دی تھی۔ تو یہ چونکہ میں ادھر فٹ کر رہا ہوں نا بائک پر، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال بیان کی۔ تو بھئی اگر ہم یہ ایک نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں کہ یہ تو بھائی کے ساتھ تعاون پر ایک عدم تعاون کی بات ہو رہی ہے، تو یہ عدم تعاون کی بات نہیں ہو رہی، یہ پائیداری کی بات ہو رہی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کے سہارے سے چھٹکارا پانے کی، دوسروں کی بیساکھیوں سے آزادی حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو انکار کر دینے کی وجہ سے کیا ہوگا، اسے بھی پتا ہوگا کہ یار بڑا بھائی یا فلاں بھائی تو دیتا نہیں ہے، اور اس بھائی سے لیتا تھا، اب یہ بھی انکار کرنا شروع ہو گیا، لہذا مجھے اپنی ہی بائک لینی چاہیے۔ تو اس انکار کی برکت سے آپ کی بائک محفوظ، آپ کا وقت محفوظ، آپ کی چیز محفوظ، آپ کی ایمرجنسی محفوظ، اور آپ کے بھائی کے پاس بھی انشاءاللہ ایک عرصے کے بعد بائک آ جائے گی۔ تو بڑی برکات ہیں انکار کرنے کی۔ تو انکار جہاں پر بنتا ہو کر دینا چاہیے، خام خواہ میں اپنی زندگی میں انکار کو ختم کر کے اقرار کو ڈال دینا، اس کو نہیں شامل کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آخری بات کہ جو بڑے بڑے دنیا کے لیڈر، رہنما، مقتدی، پیشوا اور ٹاپ آف لسٹ شخصیات ہیں، ان کی زندگی کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر انکار بنتا ہے وہاں پر انکار کر دیتے ہیں، ذرا نہیں جھجک محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے، اور یہ دیکھ وہ دیکھ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ بالکل صاف چٹے لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی کی بہت بڑی ایک وجہ اور ایک سبب اور ایک ریزن ہے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آیا آپ بھی انکار سیکھتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح اقرار پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔